نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز پی ایم ایس این، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ کی اچھی صحت اللہ سے طلبگار ہوں۔ عزیز پی ایم ایس این، پہلے ہم نے 2 احادیث پڑھے تھے۔ پہلی حدیث میں ہم نے تکمیل ایمان کے 4 اصول پڑھے تھے، من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واطاع للہ فقد استکمل الایمان۔ اور دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی، من نصر قومه علی غیر الحق فهو قلبیر الذی رد فهو ینزع بذنبہ، جس میں ناجائز قوم پرستی کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ عزیز طالب علم، تیسری حدیث ہماری نماز کے بارے میں ہے اور نماز کے قائم کرنے کے بارے میں ہے۔ حدیث نمبر 3 کو دیکھیں بیٹا، پیج نمبر 97 پر آپ سب حدیث کھول کر حدیث کو دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من، جس نے اقامہا قائم کیا اسے، فقد تو اقامہ قائم کیا، دین کو۔ صلاۃ نماز کو کہا جاتا ہے، عام طور پر عماد ستون کو، پلر کو کہا جاتا ہے، دین کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر من، جو یا جس نے اقامہ قائم کیا اسے، فقد تو اقامہ قائم کیا اس نے، دین کو، یعنی جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا، اور جس نے ہدمہ گرانے کو بولتے، اکثر آپ سینٹنس پڑھتے ہیں کہ وہ عمارت منہدم ہو گئی، تو منہدم کا مطلب بیٹھ جانا، گر جانا۔ اب ہدمہ گرایا، اسے، ومن ہدمہ، اور جس نے اسے گرایا، فقط تو ہدم الدین، اس نے دین کو گرایا۔ اب محاورہ ترجمہ دیکھیں، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈایا اس نے گویا دین کو ڈایا۔ اب اس کی تشریح میں عزیز پی ایم ایس سے نام لکھیں کہ اس حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا اہم ستون قرار دیا ہے۔ بس پھر صلاۃ عربی زبان کا کلمہ ہے جس کے لفظی معنی نماز ہے۔ نماز کو نماز فارسی اور اردو زبان میں بھی کہا جاتا ہے۔ نماز کے لفظی معنی ہے دعا کے۔ اب شریعت میں نماز سے مراد وہ خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کا نام صلاۃ ہے۔ اب اس میں بیٹا اگلا دوسری بات نماز کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا اہم ستون ہے۔ اب دیکھیں بیٹا، یہ دین جو ہے اس حدیث مبارکہ میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس عمارت کا اہم پلر جو ہے وہ نماز ہے۔ اب اس عمارت کے ٹوٹل 5 پلر ہیں۔ کتنے پلرز ہیں؟ 5 پلرز ہیں۔ اس طرح حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول اور بندے ہیں، اور دوسری گواہی نماز قائم کرنا، تیسری زکوٰۃ دینا، چوتھی حج کی ادائیگی کرنا، اور 5ویں رمضان کے روزے۔ یعنی کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 پلرز ہیں۔ ان 5 میں سب سے اہم نماز ہے۔ کیوں نماز ہے؟ کہ اگر یہ اس وجہ سے کہ ہم باقی ارکان کو اگر ہم دیکھیں بیٹا، کلمۃ اللہ پوری زندگی میں بندہ ایک بار پڑھتا ہے۔ اس طرح اگر ہم روزے کو دیکھیں تو روزہ پورے سال میں 1 مرتبہ رمضان المبارک کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ دیکھیں تو زکوٰۃ ہر بندے پر فرض بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ نصاب کا ہونا شرط ہے، یعنی وہ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اس طرح حج کو دیکھیں تو حج ہر بندے پر نہیں بلکہ صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ جو استطاعت رکھتا ہے، استطاعت میں صحت بھی آتا ہے، مال بھی آتا ہے، ملک میں امن بھی آتا ہے، یہ سب چیزیں ہوں، اور جتنا مال حج کی ادائیگی کے لیے ہو اتنا ہی گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ سکے۔ جبکہ نماز جو ہے یہ ایک دن میں 5 مرتبہ پورے پابندی، شرائط، آداب
اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، یعنی یہ دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہیں۔ دیٹس وائی یہ اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اگر اس کی ایک مومن مسلمان اس کو قائم کرتا ہے تو اس میں دینداری یعنی دینی احکامات کا خود بخود وہ پابند ہو جائے گا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس میں کوئی بھی دوسرا دینی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب بیٹا نماز قائم کرنا ہے، ایک نماز پڑھنا ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ قائم کرنا ہے، پڑھتے ہیں۔ اب نماز جو ہم ادا کرتے ہیں یہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اب نماز کو قائم کیسے کریں گے بیٹا؟ نماز کے قائم کرنے کے لیے چند باتیں ضروری ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ضروری بات اس میں باوضو ہونا ہے کہ ہم باوضو ہو، کیونکہ نماز کے لیے وضو کنجی ہے۔ وضو نہ ہو تو نماز کی ادائیگی ہی نہیں ہو سکتی، اور وضو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسن طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اس طرح بیٹا مقررہ وقت پر اس کی ادائیگی ہو، باجماعت نماز کا اہتمام کیا جائے، اپنی مرضی کے مطابق اپنے اوقات کے مطابق نہ پڑھی جائے۔ اس طرح باجماعت نماز کا اہتمام کیا جائے، گھر میں نماز نہ ادا کی جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد گھروں میں نماز پڑھتے اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ اس طرح نماز کے لیے اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم عبادت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض سمجھ کر ادا کریں۔ جس طرح ہمارا شوق کھانے پینے پر، گیمز پر، کھیلنے پر، کمپیوٹر پر، اپنی پسندیدہ چیزوں میں جتنا انٹرسٹ ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اخلاص اور انٹرسٹ اور توجہ ہمیں نماز میں ہونی چاہیے، اور اس کو پورے شرائط اور آداب اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر اس کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے تو خود بخود پھر بندہ نماز قائم کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب بیٹا اس نماز کی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جو نماز کی حفاظت کرنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا محافظ بن جاتا ہے، جو نماز کی پابندی چھوڑ دیتا ہے اللہ بھی اس کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب قبر میں بھی جب ہمیں رکھ دیا جائے گا تو سب سے پہلا سوال اول ما سئل من الصلاۃ، یعنی ہمارے قبر میں بھی جب ہم سے رکھا جائے گا تو پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی ہوگا، اور جو نماز کی پابندی کرنے لگ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 5 انعامات دیتا ہے، ایک انعام اس دنیا میں اور 4 آخرت میں مرنے کے بعد۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس سے رزق کی تنگی دور کر دیتے، اس کو کشاد اور عزت والی عزت عطا فرماتا ہے۔ مرنے کے بعد اس سے عذاب قبر ہٹ جاتی ہے۔ دوسری بات اس کے لیے قبر اتنی کھل جاتی ہے جتنی اس کی نظر لگتی ہے۔ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ اس کی دھار تیز ہے، اس پر ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، یہ آنکھ جھپکتے ہی اس کو کراس کر دیتے ہیں، اور اس بندے کو اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ سے ملتا ہے جو اس کے لیے جنتی ہونے کی ریوارڈ اور خوشخبری ہے۔ اور جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کافرانہ روش اختیار کی، یعنی وہ کافروں کے راستے پر چل پڑا۔ عزیز طالب علموں، نماز چھوڑنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ بنو، یعنی جو نماز کا انکار کرتا ہے ان قریب ہے کہ وہ اس نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کفر اور شرک تک پہنچ جائے۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری ایسی حالت بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں حدیث مبارک فرمائی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس حوالے سے ہے کہ شراب کا پینا، بدکاری کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ اتنے بڑے گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اور آپ سب 5 وقت نماز باجماعت کو پورے خشوع اور خضوع اور پورے شرائط اور آداب کے ساتھ ادائیگی کے پابند بن جائیں، اور اسی طرح نمازیں ہم پڑھیں جس طرح اللہ تعالی ہم سے
چاہتا ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں۔ حدیث پی ایم ایس سے تیسری اور چوتھی اور پانچویں حدیث جو ہے یہ دونوں جمعے کے بارے میں ہے، سیم ان کی وضاحت ہے، ترجمے کو سمجھ جائیں، دونوں آداب جمعہ کے بارے میں ہے۔ اذا قلتا، جب تم نے کہا لصاحب کا، اپنے دوست سے، صاحب دوست کو کہا جاتا ہے یوم الجمعہ، جمعے کے دن، انصت، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، والامام، اور امام یخطب، خطبہ دے رہا ہو، فقط تو لغوتا، تم نے فضول بات کی۔ اب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، تو تم نے فضول بات کی۔ پانچویں حدیث بیٹا، من تخطى رکاب الناس، من جس نے تخطى پھلانگا رکاب الناس سے، لوگوں کی گردنوں کو، رکاب رکب کی جمع گردن مراد، یوم الجمعہ جمعہ، اتخذا بنا لیا جسرن پل الی جہنم، جہنم کی طرف۔ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں سے پلانگ کر گیا اس نے گویا جہنم کی طرف پل بنایا۔ عزیز طالب علموں، اس کی تشریح میں ہم لکھیں گے کہ ان دونوں حدیث بارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب جمعہ کی وضاحت فرمائی ہے۔ آداب جمعہ کچھ یوں ہے، میں بتاتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد پہنچنا بہت ضروری ہے، موبائل فون بند رکھنا چاہیے، اگلی صفوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں اور خاموش بیٹھیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنا چاہیے، خطبہ کو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے، دنیاوی باتوں سے گریز کرنا چاہیے، لوگوں کی گردنوں سے پلانگ کر آگے نہیں جانا چاہیے، جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے کچا پیاز اور لہسن نہیں کھانے چاہیے، اس وجہ سے اس سے اسمیل آتی ہے اور جو اوروں کے لیے تکلیف کا اور پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ ان باتوں کا ہم بہت زیادہ کیئر کریں، کیونکہ جمعے کا دن ایسا دن ہوتا ہے جس میں ہر نیک عمل کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر ہم کوئی گناہ یا خطا کرتے ہیں تو اس طرح اس کی پکڑ بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جمعے کے دن ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے جس کو سات ایجاب یعنی دعاؤں کی قبولیت کا وقت کہا جاتا ہے۔ وہ اکثر علماء کرام کے نزدیک کچھ کے فرائض نماز کے بعد، کچھ عصر کے نماز کے بعد بتاتے ہیں، کچھ جمعے کی نماز کے بعد بتاتے ہیں، لیکن راجح قول جو ہے زیادہ تر وہ یہ ہے کہ جب خطیب صاحب ممبر پر بیٹھتے ہیں اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ ادروائز جمعہ ہی ایک ایسا دن ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ ہر وقت اپنے رب سے اپنے کمزوریوں کو دور کرنے کی اور اپنے مشکلات اور پریشانیوں کو، دنیاوی اور آخروی پریشانیوں کو، مشکلات حرنے کی طلب اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے مانگنی چاہیے۔ خطبہ کو جمعے کے دن ضرور سننا چاہیے۔ خطبہ چاہے جمعے کا ہو، عیدین کا ہو، خطبہ واجب ہے۔ خطبہ نہ پڑھنے سے ثواب میں آٹومیٹک کمی آتی ہے۔ خطبہ سننے سے نماز کی قبولیت کا اہتمام بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور جو اجر و ثواب ہے اس کے بھی ہم مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان احکام اور آداب پر خود بھی پابندی کریں اور دوسروں کو بھی ان شرائط آداب کا پابند بنائیں۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔